وہ عبادت فاسد ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر قربانی کرنا ایک عبادت ہے۔ یہ قربانی کرنے والا کسی قبر کے پاس لے جا کر کے قربانی کرے تو پھر اب اس کی یہ قربانی فاسد ہو گئی۔ نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، اس میں ریاکاری ہو، جو شرک اصغر ہے وہ شامل ہو جائے، تب نماز آپ کی فاسد ہو گئی۔ دوسری چیز یہ کہی تھی کہ صرف عبادت وہی فاسد نہیں ہوتی بلکہ تمام اعمال رائگاں اور بیکار چلے جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہی تھی کہ مشرک آدمی، شرک کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے۔ کوئی طالب علم بتائے گا کہ مشرک کے جہنمی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ متوسطہ کی کسی کلاس کا، تینوں میں سے کسی کلاس کا، متوسطہ، اولا، ثانیہ، ثالثہ کا کوئی طالب علم یہ بتائے کہ مشرک آدمی جہنم میں جائے گا، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہاں، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ ہاں، دلیل یہی ہے کہ مشرک آدمی جہنمی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ اور ظالموں یعنی شرک کرنے والے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک کرنے والوں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اس آیت میں تو یہ بتلایا کہ یہ جہنمی ہے، اور دوسری آیت یہ بتلاتی ہے کہ اس شرک کے لیے اللہ کے یہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ دنیا میں اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو توبہ سے شرک کو سب معاف ہے، لیکن اگر یوں ہی مر جائے تو دوسرے نیکیاں ہوتی ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے بخش سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ تو شرک جو ہے یہ ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہو سکتا۔ اسی چیز کو کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، یہی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہ قواعد اکٹھا کیے گئے ہیں۔ اور کل میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ قواعد مصنف کی اپنی اختراع یا ایجاد نہیں ہے، مصنف نے تمام قواعد قرآنی آیتوں سے اخذ کیے ہیں بنیادی طور پر، اور بلکہ آپ مصنف کی دیگر کتابوں میں بھی دیکھیں گے، آپ چاہے اسی متن میں جو آپ یاد کر رہے ہیں، جن لوگوں نے حصہ لیا ہے، جن کو ملی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے، اس کے بعد اصول الثلاثہ ہے، یا جو لوگ کتاب التوحید پڑھ رہے ہیں وہ دیکھیں گے کہ مصنف کا ایک طریقہ ہے قرآن مجید، آیتیں اور پھر اس سے استدلالات، مسائل کا اخذ کرنا، بس یہی سیدھا سادہ انداز ہے اور بڑا ہی پیارا انداز ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو اس میں یہی سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ چلیے پڑھیے۔ ہاں القاعدۃ الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون۔ اس سے پہلے مصنف نے یہ ذکر کیا کہ توحید و شرک کی
معرفت کے لیے آپ کو 4 قواعد کا جاننا یہ ضروری ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ ان 4 قواعد میں سے یہ پہلا قاعدہ ہے۔ پہلا قاعدہ کہہ رہے ہیں کیا ہے؟ القاعدۃ الاولی، پہلا قاعدہ ان تعلم، یہ ہے کہ آپ جان لیں، ان یہ ہے کہ تعلم آپ جان لیں، ان الکفار الذین قاتلهم رسول اللہ، یقیناً وہ کفار جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی، قتال کیا، مقرون ان اللہ هو الخالق، اقرار کرنے والے تھے اس بات کا کہ اللہ ہی خالق ہے، ان اللہ هو الخالق، جب مبتدا اور خبر دونوں ہی معرفہ ہو تو حصر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ خالق ہے نہیں، اللہ ہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی زندہ کرنے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی تمام معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ وَلَمْ يُدْخِلْهُمْ ذَلِكَ فِي الْإِسْلَامِ، اور اس چیز نے، اس اقرار میں، اس ماننے میں کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مدبر ہے، اللہ زندگی اور موت دینے والا ہے، اس بات کے اقرار نے ان کفار کو اسلام میں داخل نہیں کیا۔ دوسرے لفظوں میں مصنف یہ قاعدہ بتلا رہے ہیں کہ صرف اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لینے سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو جاتا۔ اللہ کی ربوبیت، اسی کو ہم نے کل کہا تھا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ ان 3 قسموں کو یاد رکھیں۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ اللہ کو اس کے افعال میں یکتا اور واحد ماننا، اور افعال یہی اس کی ربوبیت ہے، یعنی اللہ کا ایک فعل کیا ہے؟ خلق، پیدا کرنا، رزق دینا، زندگی دینا، موت دینا، یہ سب اللہ کے افعال ہیں۔ تو یہ کام کرنے میں اللہ یکتا ہے، واحد ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ تعریف کرنے والے یوں کرتے ہیں کہ افراد اللہ تعالی بافعالہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کو اللہ عز وجل کے افعال میں یکتا اور واحد ماننا، ایک قرار دینا۔ جبکہ توحید الوہیت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں افراد اللہ تعالی بالعبادہ، یہ مختصر ترین تعریف ہے۔ افراد اللہ تعالی بالعبادہ، اللہ تعالیٰ کو بندگی میں ایک قرار دینا، اس کے علاوہ کوئی بندگی اور پوجا کے لائق نہیں ہے۔ تو مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ رب اللہ ہی ہے، اور رب کا معنی کیا ہے؟ خالق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، زندگی موت دینے والا اللہ ہے، سورج چاند نکالنے والا اللہ ہے، غرضے کی اس کائنات کا سارا نظام چلانے والا اللہ ہے، یہ سب مانتا ہے بندہ، تو یہ سارا اقرار اس کو دائرہ اسلام میں نہیں داخل کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کفار مکہ، جن کفار مکہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، جنگیں کی، وہ کفار مکہ اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس کائنات کی کسی چیز کو کسی اور نے پیدا کیا ہے، یا سورج اور چاند کا خالق کوئی اور ہے، زمین اور آسمان کا خالق کوئی اور ہے، یہ وہ نہیں کہتے تھے۔ وہ مانتے تھے کہ خالق اور ہے، اللہ ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ یہ بھی مانتے تھے کہ رازق کون ہے، پیدا کرنے کے بعد رزق دینے کا کام بھی اللہ کر رہا ہے، وہ کام بھی اللہ ہی کر رہا ہے۔ وہ یہ بھی مانتے تھے کہ ہمیں زندگی بخشنے والا بھی اللہ ہے، وہ یہ بھی مانتے تھے ہمیں موت دینے والا بھی اللہ ہے، وہ مانتے تھے اس کائنات کا سارا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ پھر بھی اللہ کے رسول نے ان سے قتال کیا اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اگر خالق ماننے، رازق
ماننے، مدبر ماننے، زندگی اور موت دینے والا ماننے سے کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تو اللہ کے رسول اس کے بعد ان سے یہ نہ کہتے کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسرے لفظوں میں جو لوگ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ کرتے ہیں، اور ایسے بہت ہیں جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا خالق الا اللہ، وہ غلط کہتے ہیں۔ جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا خالق ولا رازق الا اللہ، وہ غلط کہتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ لا حاکم الا اللہ، ایک جماعت اس بات کی بھی قائل ہے کہ بھائی حاکمیت اللہ کی ہے، بس حکمرانی اللہ کی ہونی چاہیے، حکومت اللہ کی ہونی چاہیے، اس لیے چاہے ہمارے ساتھ بریلوی آئیں، چاہے دیوبندی آئیں، چاہے قبوری آئیں، چاہے صوفی آئیں، چاہے ملحد آئیں، جو بھی آئیں ہماری حکومت بنانے میں ہمارے معاون ہو جائیں، تو بلکہ وہ اسی کو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو قائم کرنے کے لیے وہی حکومت کا لانا ضروری ہے۔ نہیں، لا الہ الا اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اس کا اقرار کیا جائے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس بات کا اقرار کیا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس بات کا اقرار کیا جائے کہ زندگی اور موت دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی اور پوجا کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس بات کا اقرار کرنا ہے۔ تو رازق، مدبر، خالق، زندگی اور موت دینے والا کفار مکہ مانتے تھے۔ خلل کہاں تھا؟ عبادت میں۔ وہ مانتے تو تھے خالق اللہ کو، رازق اللہ کو، زندگی اور موت دینے والا اللہ کو، سورج چاند نکالنے والا اللہ کو مانتے تھے، آسمان سے پانی برسانے والا اللہ کو مانتے تھے۔ سورہ مومنون کی آخری کی آیت پڑھ جائیں یا یہ سورہ یونس کی یہ آیت آپ پڑھ لیں، اس معنی کی کئی آیتیں قرآن مجید میں ملیں گی۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، عنقریب یہ جواب دیں گے کہ اللہ، جواب میں یہی کہیں گے کہ اللہ، یہ مانتے ہیں سب کچھ اللہ۔ پھر خلل کہاں سے آتا ہے؟ خلل یہ ہے کہ یہ رب تو اللہ کو مانتے ہیں لیکن الہ نہیں مانتے، صرف اللہ کی بندگی اور پوجا نہیں کرتے، صرف ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ خلل ہے ان کے یہاں، یہ ان کے یہاں خلق ہے۔ اسی لیے آگے دلیل ذکر کی ہے کہ اور اس بات پر دلیل کیا ہے، وہ دلیل والا دلیل، اور اس پر دلیل کیا ہے کہ اللہ کی خالقیت، رازقیت، مالکیت یا اس کے مدبر ہونے کا اقرار کرنے سے کوئی شخص دائرہ اسلام میں نہیں داخل ہوتا۔ مومن اور متقی تو ہونا چھوڑو، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوتا اگر کوئی اللہ کو خالق، رازق، مدبر مانے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ، آپ ان سے پوچھو تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ آسمان و زمین سے، آسمان سے پانی برسا کر کے زمین سے اناج کو کون اگاتا ہے؟ آپ ان سے پوچھو اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یہ کانوں اور نگاہوں کا مالک کون ہے؟ سننے کی قوت کس نے دی ہے؟ دیکھنے کی قوت کس نے دی ہے؟ آنکھ اور کان کس نے دیے ہیں؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون زندے کو مردے سے نکالتا ہے؟ انڈے سے مرغی کو نکالتا ہے، نطفے سے بچے کو پیدا کرتا ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندہ سے مردہ نکالتا ہے، زندہ سے مرغی سے انڈا نکلتا ہے، چلتا پھرتا انسان مر جاتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے، معاملے کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ تو یہ لوگ کہیں کہ اللہ، یہ مانتے ہیں اس بات کو، یہ کفار مکہ اس بات کو مانتے ہیں۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو آپ کہہ دیجئے پھر تم لوگ بچتے کیوں نہیں ہو؟ اگر سب مانتے ہو تو شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ اگر خالق اس کو مانتے، رازق اس کو مانتے، زندگی موت دینے والا اس کو مانتے، اس کائنات کا نظام چلانے والا اس کا مانتے، تو پھر عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ دوسروں کو بندگی اور پوجا میں کیوں شریک کرتے ہو؟ یہ اصل سوال ہے۔
یہ اصل سوال ہے. اگر آدمی خالق رازق مدبر اللہ کو مان رہا ہے تو پھر اس کو بندگی اور عبادت بھی اللہ ہی کی کرنی چاہیے. آپ اس زمانے کی کفار و مشرکین کو دیکھ لیں, آج کے نام نہاد مسلمانوں کو دیکھ لیں, آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں, کیونکہ وہ تو خالق اللہ کو مانتے تھے اور یہ اولاد مانگنے قبروں پر جاتے ہیں. وہ رازق اللہ کو مانتے تھے, یہ نوکری کے لیے چادریں مزاروں پر چڑھاتے ہیں. یہ نوکری کے لیے چادریں مزاروں پر چڑھاتے ہیں. وہ شفا دینے والا اور بیمار کرنے والا اللہ کو مانتے تھے اور یہ صحت یابی کے لیے کہیں اور دستے سوال دراز کرتے ہیں. یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں اس معاملے میں کہ کم سے کم ان کے یہاں توحید ربوبیت میں خلل نہیں تھا, ان کے یہاں توحید ربوبیت میں بھی خلل ہے. حالانکہ توحید ربوبیت وہ چیز ہے جس کا انکار بہت کم لوگوں نے کیا ہے. فرعون جیسے کچھ ہی لوگ آپ کو ملیں گے جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کریں, ورنہ اکثریت آپ اپنے ملک کے برادران وطن کو دیکھو, وہ بھی ایک ہی پرماتما کو مانتے ہیں. ان کے وہاں بھی ایک ہی پرماتما کا تصور ہے, ان کے یہاں بھی اصل ایک اوپر ہی ہے. یہ جو پوجا کرتے ہیں دوسری چیزوں کی, یہ سب ان کے اوتار ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ اوتار ہیں. اصل پرماتما تو کوئی اور ہے. تو یہ خلل ان کے یہاں بھی ہے, یہ خلل ان کے وہاں بھی ہے, دونوں کے یہاں ایک ہے. حالانکہ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد صرف کیا تھا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. انبیاء کی بعثت اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ لوگوں سے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کروائیں. انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو صرف ایک اللہ کی پوجا پرستش اور عبادت کی طرف لائیں, لوگ غیروں کی پوجا اور عبادت اور بندگی کرنا چھوڑ دیں, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, طاغوت سے دور رہیں. یہ مقصد تھا تمام انبیاء کی بعثت کا. اس لیے اگر کوئی شخص اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ رب اللہ ہے, خالق اللہ ہے, مالک اللہ ہے, رازق اللہ ہے, کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے, سب مانتا ہے, لیکن جب بندگی کرنی ہوئی, عبادت کرنی ہوئی, تو وہ سجدہ کسی اور کو کر لے, مانگنا کسی اور سے شروع کر دے, نظریں کسی اور کو چڑھانے لگے, قربانیاں کسی اور نام سے پیش کرنے لگے, تو پھر وہ شخص مسلمان اور مومن نہیں ہوا. وہ ایسا شخص مسلمان اور مومن نہیں رہا. یہ ایک قاعدہ ہے جو مصنف نے بیان کیا کہ کوئی شخص صرف توحید ربوبیت کا اقرار کر کے دائرۂ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. دلیل کیا دی مصنف نے؟ کیونکہ کفار مکہ بھی توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے, پھر بھی اللہ کے رسول نے کفار مکہ سے قتال کیا. اگر توحید ربوبیت کا اقرار کر کے وہ مسلمان ہو گئے ہوتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قتال نہ کرتے. آپ کا ان سے قتال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صرف توحید ربوبیت کے اقرار کر کے کوئی شخص دائرۂ اسلام میں نہیں آئے گا. اس کو تینوں توحید کا اقرار کرنا ہوگا, تینوں توحید پر ایمان رکھنا ہوگا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ خلل جو آتا ہے وہ زیادہ تر کہاں ہوتا ہے؟ توحید ربوبیت میں, توحید عبادت میں, اللہ کی بندگی میں. توحید ربوبیت کا انکار کرنے والے کچھ ہی ملحد بدین ملیں گے جو کسی کو رب نہ مانے, ورنہ سب کسی نہ کسی رب کو مانتے ہیں. ایک چیز یہ, پھر اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے, اور دوسرا قاعدہ اسی مقصد سے ذکر کیا گیا ہے کہ جب مکہ کے کفار اللہ کی ربوبیت کے قائل تھے تو وہ اللہ کو چھوڑ کر کے بتوں کو کیوں پوجتے تھے, درختوں کو کیوں پوجتے تھے, نبیوں کو کیوں پوجتے تھے, فرشتے کو کیوں پوجتے تھے, لات و عزا اور منات کو کیوں پوجتے تھے؟ کیا ان کے پاس اتنی عقل نہیں تھی کہ وہ یہ تو مانے کہ یہ ساری کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے, پھر ہم ان پتھروں کو کیوں پوج رہے ہیں, ان بتوں کو کیوں پوج رہے ہیں؟ یاد رکھیے کہ عرب عقل مند لوگ تھے.
ان کے پاس بھی کچھ دلیل نہیں ہوگی، جیسا آج کل لوگ اپنے اپنے شکوک و شبہات پیش کرتے ہیں۔ آج ہم جس کو ابو جہل کہتے ہیں، زمانے جاہلیت میں اس کی کنیت کیا تھی؟ کوئی بتائے گا؟ کیا معنی ہوا؟ ہاں، حکمت و دانائی والا، عقل مند۔ ہم اس کو جاہل کہتے ہیں نا، ابو جہل جہالت والا۔ اسلام آنے سے پہلے وہ بڑا مکہ کا عقل مند مانا جاتا تھا، اس کی کنیت تھی کہ حکمت و دانائی والا ہے بڑا۔ تو جب اتنا بڑا عرب کا حکمت و دانائی والا شخص اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پوج رہا ہے تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ دوسرا فائدہ اسی کا جواب ہے کہ کہاں سے پھر ان کفار مکہ کے اندر شرک آیا۔ کہا القاعدۃ الثانیۃ انہم یقولون ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربۃ والشفاعہ۔ دو دلیلیں تھیں ان کی۔ کہا کہ بلا شبہ یہ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ما دعوناہم، ہم نے ان معبودان باطلہ کو نہیں پکارا ہے۔ عبادات میں سے بطور خاص دعا کا ذکر کیا کہ زیادہ خلل اسی دعا میں آتا ہے۔ عموماً لوگ پکارنا پہلے غیر اللہ کو شروع کرتے ہیں۔ وَتَوَجَّهْنَا إِلَيْهِمْ، اور ان کی جانب رخ کیا ہے، توجہ کی ہے، مگر قربت تلاشنے کے لیے اور شفاعت طلب کرنے کے لیے۔ دو مقاصد ہیں۔ آج بھی یہی دو دلیلیں ہیں۔ اگر پوچھو کہ فلاں بابا کو، فلاں بزرگ کو، فلاں ولی کو کیوں تم نظر چڑھاتے ہو، کیوں ان سے مانگتے ہو، کیوں ان کے یہاں دعائیں کرنے کے لیے جاتے ہو، وہ کہیں گے کہ ہم ان کو پوجتے ہیں۔ وہ کہیں گے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں، وہ کبھی نہیں کہیں گے ہم ان کی عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ کبھی نہیں کہیں گے ان کی عبادت کرنے کے لیے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں ہم ان کو پوجتے نہیں ہیں، ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اور وسیلہ کا معنی کیا ہے؟ القربہ۔ وسیلہ کا معنی ہے نزدیکی، اور عام طور پر وسیلہ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ذریعہ اور سبب جو مقصود اور مراد تک پہنچنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ مقصود اور مراد تک، منزل تک، مثال کے طور پر ہماری منزل چھت ہے، اور یہی مثال دیتے ہیں وہ، ہماری منزل چھت ہے، ہم منزل چھت پر پہنچنے کے لیے سیڑھی کے ذریعے سے وہاں پہنچتے ہیں، تو سیڑھی کیا ہوگی؟ وسیلہ ہوگی۔ لفٹ کے ذریعے پہنچے تو یہ وسیلہ ہوگی۔ تو یہی مثال دیتے ہیں وہ۔ تو وسیلہ کا یہ معنی وہ سمجھتے ہیں۔ وسیلہ جو شریعت کی اصطلاح میں وسیلہ کا لفظ بولا جاتا ہے، اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنا۔ وسیلہ بمعنی قربہ، اور اصطلاح میں، شریعت کے اصطلاح میں وسیلہ کا معنی ہوتا ہے اچھے کاموں کے ذریعے، نیک کاموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنا، یہ وسیلہ ہے۔ تو یہ ان کا دعویٰ ہے۔ وہ کہتے کیا ہے کہ ہم ان کی پوجا اور پرستش نہیں کرتے، بلکہ یہ کفار مکہ بھی کہتے تھے، بلکہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں گے۔ آج بھی کہتے ہیں اور زمانے میں بھی کہتے تھے۔ دلیل اسی کی ذکر کی، فدلیل القربتی، تو قربت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اسے چھوڑ کر غیروں کو ولی بنا رکھا ہے، دوست بنا رکھا ہے، اپنا کارساز بنا رکھا ہے، اپنا مولا اور آقا بنا رکھا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اولیاء بنا رکھا ہے، وہ کہتے ہیں، یقولون محذوف ہے یہاں، وہ کہتے ہیں ما نعبدوہم، ہم ان کی بندگی نہیں کرتے ہیں۔ عبد یعبدو ما نعبدو، ہم بندگی نہیں کرتے ہیں، ہم ان کی بندگی نہیں کرتے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، مگر تاکہ یہ ہمیں اللہ کے بہت ہی قریب کر دے۔ لیقربونا، تاکہ یہ ہمیں قریب کر دے، کس کے؟ اللہ کے بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا
ان اللہ یحکم بینہم فیما ھم فیہ یختلفون، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا ان باتوں میں جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ھو کاذب کفار، یقیناً اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے، لا یہدی ہدایت نہیں دیتا ہے من ہوا اس شخص کو جو جھوٹا ہو اور بڑا کفر کرنے والا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار مکہ کی بتوں کی پوجا کرنے کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ ہم اصلاً ان بتوں کو اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے یہاں ان کا بڑا اونچا مقام ہے، ہم ان کو راضی کر لیں گے تو یہ ہماری سفارش کیا کر دیں گے، وسیلہ بن کر کے ہماری سفارش کر دیں گے، ہمارے لیے وسیلہ بن جائیں گے۔ ہم اصل میں ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں تاکہ یہ خوش ہو کر کے ہماری بات وہاں تک پہنچا دیں۔ اصل میں ان کا تصور یہ تھا، اور آج بھی یہی تصور ہے، کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں، اتنے برے ہیں کہ ہماری بہت اتنے اونچے دربار تک نہیں ہو سکتی، اس لیے جو اس کے قریب لوگ ہیں اس تک ہم یہ بات پہنچائیں اور وہ وسیلہ بن کر کے ہماری بات پہنچا دیں گے۔ لیکن اللہ کا معاملہ دنیا کے دوسرے بادشاہوں کے معاملے کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کسی وسیلے کی ضرورت ہو اس تک پہنچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، میں یقیناً قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہ معاملہ ایسا نہیں لفٹ یا سیڑھی کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ ہماری پہنچ سے بہت اونچے ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہم سے بہت ہی نزدیک ہے، اس لیے ہمیں وہاں تک جانے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں وسیلہ کے مسئلے کو لوگوں نے گڑ کر دیا ہے۔ وسیلہ دو طرح کا ہے، ایک جائز وسیلہ اور ایک ناجائز وسیلہ۔ جائز وسیلہ کیا ہے؟ جو کتاب و سنت یا اجماع سے ثابت ہو، اور ناجائز وسیلہ وہ ہے جو ایسا نہ ہو۔ کون کون سے وسیلے کتاب و سنت سے ثابت ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ ہے، قُلْ لِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں تو ان ناموں کے ذریعے سے اس سے دعا کرو، یہ وسیلہ ثابت ہے۔ اللہ کے یہاں وسیلہ اگر بنانا ہے تو آدمی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو اللہ کے یہاں وسیلہ بنائے، اللہ کے یہاں اس کے اسماء حسنہ کو وسیلہ بنائے، جیسے کہ اللہم ارحمنی، اے غفور تو مجھے بخش دے، اے رحمان تو مجھ پر رحم فرما۔ تو یہاں اللہ کے ناموں کا وسیلہ بنا کر کے انسان اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے ناموں کے ساتھ ساتھ اس کی صفات کا وسیلہ، اللہ کی جو صفات ہیں ان صفات کے ذریعے سے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ اس کی دلیل حضرت انس کی مشہور روایت ہے جو سنن ترمذی وغیرہ میں آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی معاملہ پریشان کرتا تھا تو آپ دعا پڑھا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، اے ہمیشہ سے زندہ اور زندہ رہنے والے، اے بذات خود قائم اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے وسیلے سے مدد مانگتا ہوں، برحمتی کا، تیری رحمت کے ذریعے سے۔ تو رحمت کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ اسی طرح سے جو وسیلہ جائز ہے اور ثابت ہے وہ ہے اپنے صالح اور نیک عمل کو وسیلہ بنانا، صالح اور نیک عمل کو وسیلہ بنانا۔ اس کی دلیل وہ مشہور واقعہ ہے جو غار والوں کا، 3 لوگوں جو غار میں بند ہو گئے تھے، ان لوگوں نے غار سے نکلنے کے لیے ایک شخص نے والدین کی خدمت کو وسیلہ بنایا، ایک شخص نے بدکاری سے اپنے بچے رہنے کو، موقع ملنے کے باوجود بدکاری نہ کرنے کو وسیلہ بنایا،
اور تیسرے شخص نے کس چیز کا وسیلہ بنایا؟ کیا؟ امانت داری کو کہ مزدور نے اس کے یہاں کام کیا تھا، اپنا پیسہ چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ جب کئی سالوں کے بعد آیا تو نہ صرف اس کا پیسہ دیا بلکہ تجارت کر کے جو کمایا تھا سب اس کو دے دیا. تو یہ اس کا نیک عمل تھا، اور اس وسیلے کے ذریعے سے جب ان تینوں نے دعا کی تو گھر کا منہ کھل گیا. اور چوتھا وسیلہ ہے کسی صالح نیک زندہ موجود شخص کی دعا کا وسیلہ. زندہ شخص ہو، مرا ہوا نہیں ہے نا، صالح اور نیک شخص سے دعا کرانا. اس کی کئی دلیلیں ہیں. اللہ کے رسول، مشہور واقعات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، حضرت انس کی روایت، ایک شخص آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول جو ہے ہمارے لیے بارش کی دعا کیجیے. آپ نے ہاتھ اٹھایا اور بارش ہونے لگی، اور یہ بارش اگلے جمعہ تک ہوتی رہی. اگلے جمعہ کو پھر وہی شخص یا دوسرا شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول جو ہے اب بارش بہت زیادہ ہو گئی، آپ دعا کیجیے کہ بارش ہٹ جائے. آپ نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارش آس پاس تو ہو رہی تھی لیکن مدینہ میں سورج نکل آیا. تو کیا ہوا؟ نبی کی دعا کو وسیلہ بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی. اور اسی طرح سے وہ مشہور واقعہ ہے جو حضرت عطا غالباً بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کہا کہ اگر کسی کو کوئی جنتی عورت دیکھنا ہو تو وہ فلاں کالی عورت کو دیکھ لے. کہا کہ کیا میں تم لوگوں کو ایسی عورت نہ دکھلاؤں جو جنتی ہے؟ کہا گیا کیوں نہیں؟ تو کہا کہ یہ کالی عورت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں، اور جب مرغی کے دورے پڑتے ہیں تو میرا ہوش نہیں رہتا اور میرے کپڑے کھل جاتے ہیں، میں بے ستر ہو جاتی ہوں، ننگی ہو جاتی ہوں. آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری اس پریشانی کو دور کر دے. اللہ کے رسول نے کہا اگر تو چاہے تو صبر کرے، تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں. اس نے کہا اللہ کے رسول میں صبر کروں گی، جنت کا وعدہ مل گیا. اس نے کہا میں صبر کروں گی، لیکن آپ میرے لیے یہ دعا کیجیے کہ جب یہ دورہ پڑے تو میرے کپڑے میرے بدن سے نہ ہٹیں، میرا بدن نہ کھلے، میں ننگی نہ ہوں. اللہ کے رسول نے اس کے لیے دعا کی. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس کے بعد اس کو جب کبھی دورے پڑتے تو اس کے کپڑے اس کے جسم سے چمٹ جایا کرتے تھے. تو یہ اللہ کے رسول نے دعا کرانا. اللہ کے رسول کی بات حضرت عمر اپنے زمانے میں جب پہسانی وغیرہ پڑتا تو حضرت عباس سے دعا کراتے تھے بارش کے لیے. حضرت معاویہ کے زمانے میں جب قحط پڑا تو انہوں نے یزید بن اسود نامی تابعی جو مشہور بزرگ تھے ان سے دعا کروائی. تو نیک صالح شخص کی دعا کا وسیلہ ہی بنایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی وسیلہ جائز اور درست نہیں ہے. اس کے علاوہ جو وسیلہ ہوگا وہ یا تو شرکیہ وسیلہ ہوگا، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد، یا علی مشکل کشا میری مشکل دور فرما، یا غوث مدد. کیونکہ حقیقت میں یہ وسیلہ نہیں ہے بلکہ یہ غیر اللہ کو پکارنا ہے، اور دعا یعنی پکارنا عبادت ہے، اور یہاں عبادت کو اللہ کے علاوہ چھوڑ کر کے کسی اور کے لیے صرف کیا جا رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ شرکیہ وسیلہ اس کو کہیں گے، کیونکہ یہ اصل وسیلہ ہے ہی نہیں بلکہ یہ غیر اللہ کو پکارنا ہے. ایک ہوگا بدعی وسیلہ. بدعی وسیلہ کیا ہے؟ کہ اس میں غیر اللہ کو تو نہ پکارا جائے لیکن اس وسیلے کی شریعت میں کوئی دلیل نہ ہو. جیسے نبی کے صدقے اگر میرا بچہ صحت یاب ہو گیا، یا نبی کے صدقے اے اللہ تعالیٰ کو بچے کو صحت یاب کر دے، یا حسین کے صدقے مجھے امتحان میں کامیاب کر دے، یا علی کے صدقے جو ہے میرا مکان جو ہے کہ میں اس کو میری گاڑی میں اس کو خرید دوں. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں، فلاں کے صدقے، فلاں کے صدقے، فلاں کے صدقے. بلکہ اس طرح کا ایک شعر ہے فارسی کا، الہی بحق بنی فاطمہ کی برقول ایماں کنی خاتمہ، کہ بنو فاطمہ یعنی حسن و حسین کے حق سے ان کے صدقے میں ہمارا خاتمہ جو ہے ایمان پر کرنا. تو یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے یہ بدعی وسیلہ ہے، لیکن شرکیہ نہیں کہیں گے کیونکہ اس میں اللہ ہی کو پکارا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے اے اللہ علی کے صدقے،
اے اللہ حسین کے صدقے، اے اللہ رسول کے صدقے، اے اللہ غوث پاک کے صدقے ہمارا یہ کام ہو جائے، ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے، ہمیں خدا کام میں کامیابی مل جائے، تو یہ بدعی وسیلہ ہے، یہ ناجائز ہے، درست نہیں ہے یہ بھی، لیکن شرک نہیں۔ پہلا والا کیا ہے، اس میں غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے، اس لیے وہ شرک ہے۔ تو وسیلے کے مسئلے کو بھی لوگوں نے خلط ملط کر دیا ہے، سرے سے وسیلے کا انکار بھی نہیں کرنا ہے، سرے سے وسیلے کا انکار بھی نہیں ہے، اور ناجائز وسیلہ چونکہ یہ ثابت نہیں اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز جو ہے، دوسری بات کیا ہے، وہ ہے شفاعت۔ تو شفاعت ان کا ایک کہنا یہ بھی تھا، دلیل الشفاعت، شفاعت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی پوجا کرتے ہیں مَا لَا يَضُرُّهُمْ، جو نہ انہیں نقصان پہنچاتے ہیں، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، اللہ کے پاس۔ قل اتنبئون اللہ، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو بتلاؤ گے، کیا تم اللہ کو بتلاؤ گے اس چیز کے بارے میں جو وہ نہیں جانتا ہے آسمان و زمین میں؟ سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے اور بلند ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ کفار مکہ اپنے غیر اللہ کے پوجنے کی دوسری دلیل کے طور پر یہ کہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بت ہمیں نفع نہیں دے سکتے، ہم جانتے ہیں یہ بت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن ہم ان بتوں کو اس لیے پوچھتے ہیں کیونکہ ہؤلاء شفعاؤنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک یہ ہمارے سفارش کریں گے، اس لیے ہم ان کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں۔ وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ کل جو ہے ہم اس دوسرے جز میں اس فائدے کی بات کریں گے کہ اس دلیل کا ان کی کیا مطلب ہے، اور اس میں بھی چونکہ جائز اور ناجائز یا مثبت و منفی دونوں طرح کی شفاعت ہے، اس لیے اس کو جاننا بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ جو خامی اس زمانے کے کفار و مشرکین کے یہاں تھی وہ خامی آج بھی موجود ہے، اور جو دلیلیں ان کی تھیں آج بھی ان قبر پرستوں کی وہی دو دلیلیں ہیں، وسیلہ اور شفاعت۔ اگر یہ دو مسئلے سمجھ میں آ گئے تو پھر شرک کے بہت سارے دروازے اس سے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ بندہ سمجھ جائے کہ وسیلہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اور شفاعت میں کیا مثبت ہے کیا منفی ہے، اس کو جان لے تو پھر وہ شرک کے بہت سارے دروازوں سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید و شرک کے مسائل کی معرفت عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ توحید پر فرمائے، اور ہمیں شرک اور اس کے مختلف جالوں اور ہتھکندوں سے بچائے رکھے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام و ایمان پر توحید کے ساتھ قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، توحید پر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو جس طرح اس نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے آخرت میں بھی ہمیں جنت میں اکٹھا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ورؤوف رحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ کفارۃ المجلس کی دعا ہے۔